بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی امریکن نیوز ایک نیا پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے جس کے روح رواں ہوں گے سید نسیم اختر صاحب، اور آج ہم ان سے پوچھیں گے ان کی زندگی کے بارے میں، انہوں نے زندگی میں کیا دیکھا، کہاں تک پہنچے اور کیا سیکھا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ پراپر ان کے ایک پروگرام شروع کر کے ایک سیریز چلائیں گے، اور میں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم قیصر بھٹا صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بڑے ایک تفکر میرے ذہن میں طاری ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے اس گمنام فقیر کو کیسے تلاش کر لیا اور کیسے اپنے وقت کو اس پہ میری نظر میں ضائع کرنے کے لیے ایک کمر بستہ ہوئے آپ۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ شہزاد جو آپ کے ساتھی ہیں اور آپ میرے غریب خانے پہ تشریف لائے آپ نے، اور اپنا قیمتی وقت میرے ساتھ صرف کیا، تو اپنی بساط اور اپنے خیالات کے کو محیط کر کے میں مختصر آپ کو اپنی زندگی کے سفر کی روداد پیش کرتا ہوں۔ میں ایک بہت غریب خانوادے کا، سید فیملی کا فرزند ہوں، اور دیہات میں زندگی گزاری میں نے، اور اس دیہات کی زندگی میں بہت تصورات بہت تھے، مگر فیکٹ کا سامنا اس قدر نہیں تھا جس قدر ہمیں ہندوستان سے کراچی آنے اور کراچی کی مہاجرت کے بعد امریکہ آنے کے دوران میں ہوا۔ تو میری پونجی اور میرا کیپٹل جس سے میں اپنے جونیئرس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ یہی ہے کہ زندگی کے تجربات کیا ہیں، اور ان تجربات میں بہت زیادہ نقائص ہے، لیکن تجربہ ہے۔ تجربہ علم پر بھی فائق ہوتا ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ آپ کے شعور کو بیدار کرتا ہے، اور تجربہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں میں روچی ہوں۔ میں انڈیا سے اپنی تعلیم مکمل کر کے وہاں سے میں نے ایم اے کی ڈگری لی ایک لٹریچر میں، اور ڈسٹنگوش گریجویشن کیا میں نے پولیٹیکل سائنس میں، اور اس کے بعد اسی جگہ پہ طالب علمی کے دور میں میں نے ایک ڈرامہ لکھا جو اورنگزیب کی معاشقانہ زندگی سے تعلق تھا، اس کا نام تھا زین آبادی۔ وہ اس حقیر تصنیف کو بڑی زیادہ قبولیت حاصل ہوئی، اور انڈیا کے جو بہار گورنمنٹ ہے اس نے اس کو اسپیشل پرائز دے کے اس کی بہت ساری کاپیاں نیشنل لائبریری میں تقسیم کی۔ شاید اب تک وہ بک وہاں ہے جس کو میں بھول چکا ہوں، لیکن مکتب وقت تک لوگوں کے ٹیلی فون آتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے۔ اس کتاب کا بڑا ایک اعزاز یہ بھی تھا کہ نیاز فتح پوری مرحوم کا نگار ماہنامہ نکلتا تھا، اور اس ماہنامے کا بڑا اسٹینڈرڈ تھا معلومات کی دنیا میں، اور لٹریچر کی دنیا میں، اور تبصراتی دنیا میں۔ تو نیاز فتح پوری صاحب نے مجھے اپنے گھر پہ بلا کے کراچی میں میری کتاب کا ذکر کیا، اور بڑا انٹرسٹ لیا، اور ان کی بہت بڑی شفقت اور سرپرستی ہے کہ انہوں نے اس کتاب پر اپنے ہاتھ سے تبصرہ لکھا نگار میں، اور وہ ظاہر ہے کہ جب یہ اعزاز مجھے ملا تو پڑھے لکھے گھرانوں میں اس کتاب مضمون کو پڑھا گیا، اور خاصے شہرت یافتہ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ بدقسمتی سے ایک بات یہ بھی ہوئی کہ اس کتاب کے تصنیف
بعد اس کی ایک کاپی خواجہ آصف مرحوم کے کو بھیج دی گئی، کوئی میرے جاننے والے نے کیا، اور انہوں نے مغل اعظم کی کو اسکرین کرنے کے مان بعد یہ انٹرسٹ شو کیا کہ وہ زین آبادی کو بھی فلما سکتے ہیں، مگر بس میری طرف سے کچھ زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کیا گیا اور میں پاکستان آ گیا۔ پاکستان میں پروفیسر رہا اردو ادب کا مقامی کالج میں، اور چند مہینوں کے یا ایک دو سال کی نوکری کے بعد مجھے ایک موقع مل گیا نیشنل بینک آف پاکستان میں ان کی کمپٹیشن ایگزام میں بیٹھنے کا، تو وہاں میں سپروائزر سلیکٹ کر لیا گیا۔ یہاں سے زندگی کا پیٹرن بالکل تبدیل ہو گیا۔ کہاں ایک مصنف اور اردو لٹریچر کا استاد تو نہیں تھا، یہ کہیں کہ اردو لٹریچر کا ایک بندہ، اور کہاں بینکنگ اور کھاتے داری کا معاملہ، تو ظاہر ہے کہ اس میں ایڈجسٹمنٹ میں مجھے بڑا کام کرنا پڑا، لیکن بہرحال اس نوکری میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تاباں اور ایک درخشاں کیریئر عطا فرمایا۔ پھر اس نیشنل بینک میں اس کے آل پاکستان امپلائیز یونین کا صدر منتخب کر لیا گیا، اور یہ وہ دور تھا جب کہ بھٹو صاحب نئے حکمران بنے تھے، اور انہوں نے اپنے گورنر سندھ کے معرفت مجھے آفر کی تھی اس کچی عمر میں بھی کہ میں اس سندھ کا لیبر منسٹر جو اس زمانے میں کہتے تھے وہ ایڈوائزر، اس کا عہدہ پیش کیا، لیکن میں نے بہت عاجزی سے بھٹو صاحب کو اس آفر کو، گورنر ان کا نام تھا ظفر کمال اصغر، ان کو میں نے بتایا کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ تو اس طرح میری پولیٹیکل زندگی جو یونین میں تک وابستہ رہی، اور وہ پھیل کے پورے پاکستان میں ہو گئی، اور اس کے بعد پاکستان فائنانس انسٹیٹیوشن فیڈریشن بنایا گیا، اس کا بھی میں صدر رہا، اور اس طرح ایک تیسرا فرق آیا میری زندگی میں کہ میں لٹریچر کی دنیا سے بینکر کی دنیا میں آیا، اور بینکر کی دنیا سے محنت کشوں کی دنیا میں آ گیا، اور اس وقت کے معاملات میں کافی کام کیا میں نے، اور نیشنل بینک آف پاکستان کے ملازموں کی خدمت کی، اور وہ خدمت اس قدر پسند کیا گیا کہ ان کی تنخواہوں میں اور ان کی رہائش میں اور ٹرم آف سروسز میں ایسا اضافہ کیا گیا کہ جو آج تک ریکارڈ ہے، اور جنگ میں خصوصی طور پہ صنعتی امن کے مقابلے کے عنوان سے ایڈیٹوریل لکھا میرے پہ، اور انہوں نے صنعتی امن کو مروج کرنے کے سلسلے میں میری خدمات کو بہت سراہا۔ تو یہ چند باتیں زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کے طور پہ رہی۔ اس کے بعد میں نیشنل بینک کے یونین کی ایکٹیویٹی ختم ہونے کے بعد میں آفیسر ہو گیا، اور نیشنل بینک سے جمیل نشتر اس زمانے میں پریزیڈنٹ تھے، ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے مجھے نیو یارک پوسٹ کر دیا۔ اب نیو یارک میں ایک چوتھا موڑ آیا میری زندگی کا، اور اس زندگی میں ہمیں جدید بینکاری سے سابقہ پڑا۔ ظاہر ہے کہ اس چوتھے روپ کو اپنانے کے لیے مجھے بہت محنت کرنی پڑی، بہت زیادہ محنت کرنی پڑی، اور اس محنت کے میں بھی میں انچارج ہو گیا انٹرنیشنل فائنانسنگ کا، اور میں نے ایک اور کتاب لکھی، اس کا نام تھا لیٹ اس انڈرسٹینڈ لیٹر آف کریڈٹ۔ یہ لیٹر آف کریڈٹ کے مبادیات کے بارے میں یہ کتاب تھی، اور اس کو جس بینک میں میں ملازمت کرتا تھا
اس بینک میں بہت پسند کیا گیا، اور اس بینک کی ٹریننگ میں ایک ریفرنس بک کی طرف کے طرز پہ استعمال کیا گیا۔ پھر میری صحت میں خرابی واقع ہوئی، اور میں آنکھ کی خرابی سے اس کیریئر کو کلوز کر کے ارلی ریٹائرمنٹ کر کے وہ گھریلو زندگی بسر کرنے لگا۔ اسی دوران نیو یارک میں کوئی 4-5 میگزین وہ اخبارات چلتے تھے، پاکستان پوسٹ، اردو ٹائمز، نیوز پاکستان، پاکستان لنک، ان تمام اخباروں سے میرا رابطہ رہا۔ ان کو میں نے مضامین لکھے، اور وہ پاکستان پوسٹ میں تو میں نے تقریباً 10 سال مضامین لکھے، اور میرا مضمون کا عنوان تھا دنیا میں امریکہ ایک ملک ہے، دنیا میں انتخاب۔ تو اس میں صرف امریکن پالیسی پہ مضامین لکھتا تھا، اور اس مضمون کو بہت سراہا گیا، یہاں تک کہ ایک دفعہ منو بھائی نے تو 2-3 افراد کے سامنے اس پسندیدگی کا اظہار کیا، اور مجھے بہت بے تکلفی سے آواز دے کے کہا کہ نسیم، میں تیرے مضامین کو بغور پڑھتا ہوں۔ یہ بھی میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ پھر اخباری دنیا میں بہت زیادہ انوالو کرنے کے بعد اخبار میں زوال آتا گیا، بڑے بڑے اخبار پرنٹ میڈیا کے زوال کے ساتھ بیٹھتے رہے، اور کچھ میری صحت بھی خراب ہوتی رہی، تو میں نے آہستہ آہستہ ان سے رخصت حاصل کر لیا، اور میری ایکٹیویٹی بس اس زمانے میں ہمارے اردو ٹائمز ایک اخبار جو آج تک جاری ہے، اس میں مجھ پر یہ فرض عائد کیا گیا کہ میں اس میں قطع لکھوں مسلسل۔ تو گزشتہ 22 سال سے بلا ناغہ ہر ہفتے میں قطع لکھتا ہوں، اور اس قطع کی ایک ساخت یہ ہے کہ اخبار کی توسط سے اور اس کی نسبت سے قطع کا عنوان ہوتا تھا تبصرہ ان حالات پہ جو ریڈر کو کے لیے مفید ہو، اور اس طرح تقریباً میرا خیال ہے کہ اب تک میں نے کوئی 3000 قطعات لکھے۔ معاف کیجیے گا، میری کوتاہی کو سمجھیں یا لاپرواہی سمجھیں، اس قطعات میں سے کوئی ایک خطا بھی میرے پاس نہیں ہے، اور اگر آپ سننا چاہیں تو مجھے اب تو یاد بھی نہیں ہے، لیکن یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ چنانچہ پچھلے ہفتے کا خطا بھی میرے ساتھ ہے، جس میں میں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ جب تک کہ پاکستان کے معاشرے میں ایک انسٹیٹیوشنلائز چینج نہیں آئے گا، اس وقت تک اس ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، چاہے ڈیموکریسی کے حوالے سے ہو، چاہے امریت کے حوالے سے ہو، چاہے امیر المومنین کے حوالے سے ہو، چاہے اسلامی نظام کے حوالے سے ہو۔ یہ ایک معاملہ میں نے چھیڑا ہے۔ میری کہانی یہاں پہ ختم ہوتی ہے، اور ہاں، ایک زندگی میں بہت انوکھا تجربہ یہ بھی ہوا کہ میری بیوی سے 20 سال پہلے جدائی ہو گئی تھی فیملی فیوڈ پہ، اور اس فیملی فیوڈ کو میں ہینڈل نہیں کر سکا پراپر، تو میری بیوی نے مجھ سے علادگی اختیار کی۔ میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا، ماشاءاللہ سب ویل آف ہیں۔ بڑی بیٹی واشنگٹن میں بزنس کرتی ہے، اور وائٹ ہاؤس سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ لنک ہے۔ میری دوسری بیٹی بہت بڑے لا فارم سے نیو یارک میں اس کی بہت سینئر منتظمہ ہے، اور میرا بیٹا کمپیوٹر میں آپ کی طرح شہزاد صاحب وہ کام کرتا ہے، اور میری چھوٹی بیٹی درس و تدریس کی کام کرتی ہے۔ اس طرح میرے 20 سال تک میں ایک جیسے کہتے ہیں کہ تنہائی اور بیچلر لائف گزارتا تھا، لیکن میری خوش قسمتی تھی میری ملاقات میری حالیہ
بیوی نگہت فاطمہ سے ہوئی اور ہم لوگ میں انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی، اور انہوں نے بڑی محبت سے، بڑے خلوص سے، بڑے اعتماد سے ایک گرتے ہوئے آدمی کو سہارا دیا، اور میری زندگی جو بظاہر تم و تاریک ہو چکی تھی اس میں روشنی بن کے میری بیوی بن کے میرے پاس آئی، اور 2 سال سے وہ ہماری زندگی میں ہے، شاد و خرم وہ بھی رہے انشاءاللہ، اور میں بھی۔ اور پھر جناب بھٹا صاحب سے میری ملاقات انہی کی وساطت سے ہوئی، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ایکٹیو جرنلسٹ سے میری ملاقات کرائی، یوں میرے باسی روح کو تازگی ملی، اور مجھے بہت فرحت اور انبساط کا اظہار ہوا۔